پروردگار عالم کا ایک اور ہم پر احسان کہ ان ایام میں امیر المومنین کے مناقب، فضائل اور مصائب پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہماری زندگیوں سے اگر ذکر علی کو نکال دیا جائے تو ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہماری عزت، ہمارا احترام، ہمارا وقار، ہماری خود اعتمادی مولا علی کا نام ہے۔ ہم اپنے اوپر بھروسہ اور اعتماد جس نام کے برکت سے کرتے ہیں وہ نام نامی مولا علی ہے۔ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا، پھر اس نے ہمیں مخلوقات میں بھی سب سے اچھی مخلوق میں قرار دیا۔ وہ چاہتا تو ہمیں پتھروں میں اور پودوں میں بھیج دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں حیوانات میں بھیج دیتا۔ وہ خالق تھا، یخلق ما یشاء، اس نے اعلان کیا ہے کہ میں جسے چاہوں خلق کروں، اور جسے چاہوں میں خلق کروں، جسے جو چاہوں بناؤں، یہ اس نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے۔ مگر اس ذات کردگار نے ہمیں انسانوں میں خلق کیا، پھر انسانوں میں بھی اس پر احسان بالا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں بھی مسلمان بنایا۔ پھر اس کا ایک اور احسان، یہ ترتیب میری بنائی بھی نہیں ہے، یہ امام رضا کی بنائی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ پھر مسلمانوں میں بھی اس نے ہمیں محب اہل بیت قرار دیا، یعنی ہم الحمدللہ اس موضع پر اور مقام پر فائز ہیں کہ ہم بتائیں گے دوسروں کے کہ کون کتنا بڑا مسلمان۔ یہ گھرانہ جس سے میرا اور آپ کا مستقیم تعلق ہے، یہ ہمارا مستقیم تعلق ہونا، یہ جو خلافت بلا فصل کا عنوان ہے نا، یہ خلافت بلا فصل کا عنوان ہمارا اس گھرانے کے ساتھ مستقیم تعلق ہے۔ ہم فاصلوں کے بعد نہیں مانتے، ہم بلا فصل اس گھرانے کو مانتے ہیں۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد والا۔ اور ہمارا ماننا یہ معیار کے مطابق ہے جی، آپ کی آج کے زبان کہتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا یہ ماننا کسی کو ان کا حق ہے کہ انہیں مانا جائے، ان کا حق ہے انہیں مانا جائے، یعنی انہیں ماننا ان کا حق ہے جنہیں اللہ نے حق بنایا ہے، جنہیں خود اللہ نے حق قرار دیا ہے۔ لہذا اس حق کی عظمت کو اللہ سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو لا فسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمانوں اور زمینوں میں اور ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ سب فاسد ہو جائے۔ کتنی دیر لگتی ہے ہاں کہنے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے کسی کو اپنا بڑا مان لینے میں؟ ایک لمحہ، کچھ دیر۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی ہوتی تو تم دیکھتے کہ زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہیں ومن فیہن، ان میں فساد ہو جاتا۔ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ حق، ایک صلوات اور ہدیہ کرے محمد و آل محمد۔ حق کبھی بھی پیروی نہیں کرے گا خواہشات کی۔ اب یہ جو خواہشات ہیں اور یہ جو حق ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ حق کہتے کسے ہیں؟
خواہشات کا کیا مطلب ہے؟ اہواءہم، اللہ کہہ رہا ہے ان کی خواہشات کی پیروی اگر حق نے کر لی ہوتی تو پھر کیا نتیجہ نکلتا کہ آسمان مفسد ہو جاتے، یعنی آسمان فساد کا اور بگاڑ کا شکار ہو جاتے اور تباہ اور برباد ہو جاتے، والارض، اور زمین برباد ہو جاتی ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں رہتے ہیں، جو ان میں رہتے ہیں، ان کے درمیان ہیں، وہ سب برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آسمان تو رکا ہوا ہے نا، زمین تو ٹھہری ہوئی ہے نا بھئی، اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا نا کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا، یہ آیت سورہ مبارکہ المومنون کی آیت ہے نا، سرکار دو جہاں نے سن مثلاً 8 ہجری میں، سن مثلاً 9 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی ہوگی نا۔ قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب بگڑ جاتا، سب کچھ تباہ اور برباد ہو جاتا۔ آسمان تو ٹکا ہوا ہے نا، زمین تو رکی ہوئی ہے نا، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا کوئی بگاڑ تو نہیں ہوا نا، تو پھر مانے کہ حق نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ حق نے کسی کی پیروی نہیں کی، حق نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ حق کبھی بھی، یعنی میں ابھی آج کی گفتگو میں اللہ کرے بات وہاں تک پہنچ جائے، ورنہ کل کی نشست کے اندر عرض کروں گا کہ مولا علی کا مقام علی کا ہے، ایک عام مومن اس کی بیعت نہیں کر سکتا جو بیعت کے عوض میں اسے جنت نہ دے سکے۔ میں عرض کروں گا تفصیل سے، ایک اور صلوات ہدیہ کریں محمد۔ جی یہ عنوان بہت روشن عنوان ہے۔ کیا پیمانہ ہے، کیا کسوٹی ہے؟ حق کہتے کسے ہیں؟ حق ہے کیا؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ الانبیاء کے اندر اور ایک ہماری آیت رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے حل یستوی الخبیث والطیب، کیا خبیث اور طیب برابر ہیں؟ ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ اور تمہیں کثرت الخبیث کہیں متعجب نہ کر دے، فاتقوا اللہ، خیال رہے، تقوی رہے، توجہ رہے کہ کہیں کثرت خبیث، خبیثوں کی کثرت، جی برے لوگوں کی کثرت، یہ کثرت کہیں تمہیں مرعوب نہ کر دے، یہ کثرت کہیں تمہارے اوپر روب نہ ڈال دے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، خیال رہے، تقوی رہے، احساس رہے، توجہ رہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح پا جاؤ گے کہ اگر اس بات کا تم نے خیال رکھا، کامیاب رہو گے اگر اس بات کا خیال رکھا کہ کثرت معیار نہیں ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں سنی شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ھذا حکم عام، یہ جو حکم ہے یہ ایک عام قاعدہ ہے، ایک قاعدہ کلی ہے، فی نفی المساوات بین الردی من الاشخاص والاعمال والمال وجیدہا۔ یہ قاعدہ، یہ قانون کلی ہے، عمومی ہے کہ ردی اور جید میں، توجہ چاہوں گا، ردی اور جید میں یہ قاعدہ خاص اور مخصوص، آگے جا کے لکھتے ہیں مفسرین کے خطاب لکل، یہ سب کے لیے ہے، صحابی بھی اس کے اندر ہیں، غیر صحابی بھی اس میں ہیں، پاکستان والے بھی اس میں ہیں، عرب دنیا والے بھی اس میں ہیں، مثلا عجم بھی اس میں ہیں، مثلا ایران، سب کے لیے حکم ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ خبردار کبھی بھی ردی اور جید کے اندر اس بات کا خیال نہیں رکھا جائے گا کہ جید اگر قلیل ہے تو وہ ناحق ہے اور ردی اگر کثیر ہے تو وہ حق پر ہے۔